جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تمام بھائی بہنوں کا شکریہ جو میرا ساتھ دے رہے ہیں، میری ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں اور میرا یوٹیوب چینل غلام رسول سبسکرائب کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میں نے دوسرا کیمپ بنا لیا ہے، تقریباً چھ دن ہم لگاتار بغیر کیمپ رہے ہیں، بارشوں میں رہیں، اس لیے ہم نے دوبارہ کیمپ بنا لیا ہے۔ میں چھوٹی سی اپنے ایشو بھی بتا دوں، میرا تعلق سندھ گھوٹکی سے ہے، آئیں ماسمیاں، اور میں میرا بھائی قتل ہے، بہن اغوا ہے، زمین پہ قبضہ ہے، کاروباری کا الزام لگا کے ہمارے میاں بیوی کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پچھلے ہم 18 مارچ 2018 سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر بیٹھے ہیں۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، ملواتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے، اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو بھی لازمی شیئر کریں، اور جتنا ہماری آواز آگے پہنچائیں گے تو ہمارا ہو سکتا ہے ہماری کوئی فریاد سنے، ہمیں اپنے حقوق دے، ہمیں یہ جو سڑکوں پہ بیٹھے ہیں اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے باہر دھکے کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج وہ کیا کہتے ہیں، اس حوالے سے بجٹ پیش ہو رہا ہے، اس حوالے سے لوگوں جو مطلب سرکاری ملازمین تھے ان کے دھرنا بھی ہے، احتجاج بھی ہے، ان کی بس کھڑی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں رہوں گا، انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیں۔ جی یہ میرا کیمپ ہے، میں نے دوبارہ بنایا ہے، بس دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے، ہمارے معاملات حل کرے۔ اور میں آپ کو یہ میرا کچن ہے، آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ کو کچن، چھوٹا سا کچن، اور یہ اسلام آباد پریس کلب، یہ دروازہ ہے، گیٹ ہے، اور یہاں سے میری آگے فیملی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور آگے چلتے ہیں، یہ میری بیوی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہلو، یہ بیوی ہے میری، دودھ بنا رہی ہے چھوٹی بچی کے لیے۔ ایک میری بیٹی معذور ہے، اس کے لیے خاص کر کے دعا کرے، وہ بیمار ہے، اور دوسری بیٹی بھی میری، اندھیرا بہت ہے، یہ اندھیرا پڑا ہے، کیا کرے۔ یہ میری بیٹی سویرا ہے، اور یہ میری بیٹی جو بیمار ہے سائرہ ہے۔ انشاءاللہ باہر چلتے، اور چل رکو ادھر رکو، پیچھے نہ کرو، باہر چلتے ہیں، باہر کا، کیونکہ اندر اندھیرا ہو گیا، شام کا وقت ہے، کافی دن ہو گئے تھے ولاگ نہیں بنائی تھی، میں نے بولا آپ کے ساتھ آگاہی بھی کروں اور ولاگ بھی بناؤں، جو ساتھ دے رہے ہیں انشاءاللہ میرا ساتھ دینے کا، میری سپورٹ کرنے کا، میری آواز اٹھانے کا آپ سب بھائی بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں دل سے، کیونکہ انسان کے کام آتا ہے، اور بے بس کی سپورٹ کرنا، آواز اٹھانا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس ٹائم ہمیں پاکستان کا ادارہ کوئی بھی نہیں سن رہا۔ اگر کسی بھی بڑے آدمی تک ہماری یہ آواز پہنچے تو ہمیں پلیز ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ یہ ساتھ میں بہت اچھا بندہ ہے، یہ پریس کلب کے آپس میں لڑائی ہے، دو گروپس ہیں، یہ ان کا کیا کہتے ہیں گروپ بیٹھا ہے جو ایک اندر کے پریس صحافیوں سے الگ ہے، لیکن میرا اس صحافی سے ایشو نہیں ہے، لیکن اس کا کیمپ بالکل پولیس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، میرا کیمپ گرا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ باقی یہاں سے اغوانی تھے، ان کو ہٹا دیا گیا تھا، ٹھیک۔ باقی ایک کوشش ہوتی ہے، اس کوشش میں آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات کامیابی عطا کرے گی، اللہ کی ذات ہی ہمارے مسائل حل کرے گی انشاءاللہ۔ یہ جگہ آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ F61 ہے، اور F61 یہاں سامنے سپر مارکیٹ ہے، اور آگے آپ کو شہید ملت بلڈنگ نظر آ رہی ہیں کہ پیچھے، اور یہ DCL کی بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، بہت سارے بلڈنگیں ہیں، اور یہاں اس سائڈ آپ دیکھیں گے تو سپریم کورٹ ملے گی، پارلیمنٹ تقریباً پیدل یہاں سے اگر سپریم کورٹ کی طرف چلا جائے تو میں سوچتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پیدل 10 منٹ میں بندہ پہنچ سکتا ہے، 10 سے 15 منٹ کے اندر سپریم کورٹ کے اتنے نزدیک، پارلیمنٹ کے نزدیک اتنے بیٹھے، پھر بھی ہماری آواز شاید ان تک نہیں پہنچ رہی۔ اگر چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ اسلام آباد تک، اور ہائی کورٹ اسلام آباد تک، اور ہائی کورٹ کراچی تک، ہائی کورٹ لاہور تک، آرمی چیف پاکستان تک، ISI تک، یا جتنے پاکستان کے چھوٹے بڑے ادارے ہیں ان تک اگر ہماری آواز پہنچا رہے ہو، آپ کوئی بھی بھائی بہن اس ویڈیو تک پہنچا رہا ہے، یا وزیر داخلہ پاکستان ہے رانا ثناء اللہ صاحب اس ٹائم موجود، ٹھیک ہے، یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، یا مثلاً جتنے بڑے عہدیدار بیٹھے ہیں، IG سندھ صاحب ہیں، تو خدا کے لیے
ہمارے بچوں پر ہم پہ رحم کھائیں، ہمیں اس کیمپوں سے نجات دلائیں، ہم اس سڑکوں سے ہمیں نجات دلائیں. ہم اس سڑکوں پہ بہت تنگ ہو گئے، بہت تنگ ہو گئے. اللہ جانتا ہے، بس مجبوری ہے. اس لیے بیٹھیں کہ شاید امید کے ساتھ بیٹھیں کہ آج صبح کل پرسوں ہمیں انصاف ملے گا. ٹھیک ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حالات یا ادھر بیٹھنا صرف یہ مجبوری ہے کہ میرے مسائل حل ہونے چاہیے. جب تک مسائل حل نہیں ہونے احتجاج جاری رہے گا. باقی کوشش کریں گے کچھ آگے پروسیجر ہے وہ بھی کرنے کی تاکہ ہمارے مسائل آباد ہو سکے. پلیز اگر کوئی میڈیا پرسن دیکھ رہا ہے تو ان سے بھی گزارش ہے کہ میری آواز اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں تاکہ ہمیں انصاف مل سکے. میرا رابطہ نمبر بھی واٹس ایپ نمبر ہے 0332 65 میرا نام غلام ہے. سندھی بائرن کے بیچوں دوسری ویڈیو لازمی شیئر کریں. اللہ خوش رکھیں. میرے چینل غلام کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ سلامت اور مسکراتا رکھیں.